أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غير مغلوب، ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وفتحت أبوابها وقال الملائكة سلام عليكم ادخلوها فيها خالدين. صلوات پڑھیں عزیزان گرامی، ہم اس بابرکت اور اس نورانی شب میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس شب میں نیکیوں کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے. اس شب میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو حضرت حجت سے منسوب ہے، ولی العصر سے منسوب ہے، سرکار امام زمانہ علیہ السلام. حضرت سے منسوب یہ شب جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، اور اتنی مبارک شب ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس شب کے اندر جو ہفتے میں شب جمعہ میں نصیب ہوتی ہے، اس میں نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ارواح مومنین کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں اور دیکھیں کہ ان کے اہل و عیال ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اور ان کا آنا صرف خیالی نہیں ہوتا، ان کا آنا حقیقی ہوتا ہے. روحیں اچھوں کو بھی محسوس کرتی ہیں اور بری چیزوں کو بھی محسوس کرتی ہیں، اور اچھی چیزوں پر وہ خوش ہو کر دعائیں دے کر اپنے دروازوں سے واپس جاتی ہیں. اور اگر ان کے لیے کوئی عمل صالح نہ ہو رہا ہو، ان کے لیے کوئی دعا نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ روحیں وہاں سے رنجیدہ، مغموم اور محزون ہو کر اور بڑی افسردہ ہو کے واپس پلٹتی ہیں. لیکن شب جمعہ جہاں دعاؤں کا، پرسے داری کا اور مجالس کا اہتمام ہو رہا ہو، وہیں پھر ان روحوں کو ان کی غذا بھی مل جاتی ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ اسے ذکر اہل بیت کی روحانی غذا پہنچائی جاتی ہے. جس غذا کا وہ طالب دنیا میں رہتا ہے، وہی غذا اسے مرنے کے بعد پہنچائی جاتی ہے. اور ہم اسی لیے اپنے مرنے والوں کے بعد ذکر علی کرتے ہیں، تاکہ جو ذائقہ زندگی میں اسے ملتا تھا وہی ذائقہ مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے. تو ہم اپنے مرنے والوں کا ذائقہ برقرار رکھتے ہیں، ہم اپنے مرنے والوں کا ذائقہ بگڑنے نہیں دیتے. تو یہ مجالس اس لیے ضروری ہیں، اور یہ جملہ بھی مجھے بریکٹ میں الگ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مجالس اس لیے ضروری ہیں، اور ان مجالس میں ذکر علی اس لیے ضروری ہے تاکہ مرنے والوں کا ذائقہ برقرار رہے دنیا سے. تو یقیناً یہ شب جمعہ ہے، اور اس شب جمعہ میں جب ایصال ثواب کا عنوان ہوتا ہے، ویسے تو ایصال ثواب جب بھی کیا جائے تو یقیناً معصومین علیہ السلام کے توسل سے پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن خصوصیت سے جب شب جمعہ ہوتی ہے تو یہ نورانی شب ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں معصومین علیہ السلام کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے. اس شب جمعہ میں پوری رات میں فجر سے پہلے آخری رات کی ایک ساتھ کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ صاحب العصر سے ملاقات کر سکتا ہے. مصلی پر بیٹھ جائے، اپنی آنکھوں کو عزائے حسین سے وضو کرے، اور اس کے بعد ندامت کے چند جملے لے کر یقیناً جب وہ ولی العصر سے رابطہ کرتا ہے تو ان کا رابطہ ہم سے تیز ہم سے ہوتا ہے، فوراً وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو یقیناً اگر فرش عزا کے ذریعے مصلی تک جایا جائے
تو پھر امام زمانے سے رابطہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مجلس ایصال ثواب دو مرحومین سے منسوب ہے، اور میں نے سر مجلس ان دونوں مرحومین کے نام بھی تلاوت کیے، لیکن جس آیہ مجیدہ کو میں نے ایک مشترکہ موضوع کے طور پر اور عنوان سخن کے طور پر تلاوت کیا ہے، وہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 72 ہے، اور سورہ مبارکہ زمر قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے۔ یہ زمر زیور والی زا جب ہم لکھتے ہیں اس سے اس کا نام ہے زمر، اور زمر کہا جاتا ہے گروہ در گروہ، یعنی گروہ گروہ بنا کر جب کسی چیز کو پیش کیا جائے اسے زمر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ زمر کی ایک 72ویں مکمل آیت ہے، اس لیے کہ جہاں اس مجلس میں چہرے معصومین کا توسل ہے، وہیں ان 72 نفوس قدسیہ کا بھی وسیلہ شامل ہے کہ جن پر حسین کے ساتھ ساتھ شب جمعہ میں سلام جاتا ہے۔ السلام علی الارواح التي حلت بفنائه، حسین سے تم پر نہیں ان روحوں پر بھی سلام ہو جو تمہارے آستانے میں آرام کر رہی ہے۔ السلام علی الارواح التي حلت بفنائه، حسین ان ارواح میں بھی سلام ہو کہ جو تمہارے آستانے مقدسہ پر آرام فرما ہے۔ عزیزو کتنا بہترین سودا کیا انصار امام حسین نے کہ اپنی جان کو سید الشہداء پہ قربان کر دیا۔ اب جب تک حسین کے چاہنے والے حسین کو سلام پیش کرنے آئیں گے تب تک حسین کے انصار کی خدمت میں بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ اور صرف اتنا جملہ نہیں ہے بلکہ زیارت وارثہ جب آگے بڑھتی ہے اور جب اصحاب امام حسین کی زیارت کا مقطع آتا ہے تو وہاں پہ لفظ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن بن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما۔ اے حسین کے مددگاروں، تم پر میرا سلام ہو، تم خود بھی پاک ہو، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، حسین تو ہے ہی تطہیر کا وارث، لیکن کربلا کی طہارت میں حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے اصحاب کا بھی بڑا حصہ ہے۔ کربلا کی زمین حسین کے اصحاب کے وجود مقدس سے مزید طہارت حاصل کر گئی۔ طبتم وطابت الارض التي، تم بھی پاک ہو گئے، تم بھی حسین کی شہادت، حسین کی راہ میں قربان ہو کر اپنے آپ کو پاک کر گئے، اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس نے تمہارے وجود مقدس کو اپنے اندر سما لیا۔ چنانچہ یہ جو شب ہے، یہ شب انتہائی اس لحاظ سے اہمیت کی لائق ہے کہ ہم اس شب کے اندر جہاں سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں وہاں ان کے اصحاب کو بھی یاد کریں۔ چنانچہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت کا نشان 72 ہے، اور اس نسبت سے یہ گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا۔ میں مجبوری یہ ہے کہ مجھے سیقہ کا ترجمہ وہی کرنا پڑے گا جو ہے، دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ جوان دوست اس کو گہرائی سے سمجھ لیں، ورنہ میں کوئی اور بھی ترجمہ اردو میں اس کا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا ترجمہ وہی کرنا پڑے گا جو پیٹرن اس کا ترجمہ ہے۔ سیق الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف گھسیٹ کے لایا جائے گا جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے۔ سیقہ، سین، سیب والا سین، یا اور قینچی والا قاف، سیق، کیونکہ ہم اردو والے نا کاف اور قاف کا فرق ختم ہو گیا ہمارا، کیسے ہو، تو اس لیے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ سیب والی سین اور قینچی والا قاف، سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے ان متقین کو اپنے رب کی طرف گھسیٹ کر گروپ کی صورت میں بنا کر لایا جائے گا۔ توجہ ہے، سلامت رہے۔ دیکھیے ذہن میں رہے کہ ایک بھائی کی مجلس ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ شب جمعہ کچھ آیات قرآنی کی بھی تلاوت ہو جائے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ناطق قرآن کا ذکر مرحوم کی بارگاہ میں پہنچتا چلا جائے۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، سورہ زمر 46 سورہ 72 آیت. جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے ان کو گھسیٹ کر زبردستی اپنے رب کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا. اچھا اب جب ان کے رب کی طرف لایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ زبردستی جنت تک آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت اپنے دروازوں کو کھول دے گی. فرشتہ دروازے کھولے گا نہیں، جنت اپنے دروازے کھول دے گی. فتحت، خود بخود دروازے کھل جائیں گے. وقال خزانتها، اور اس جنت کے خازن جتنے وہاں دروازے پر کھڑے، قالوا سلام علیکم، وہ جنت کی طرف زبردستی آنے والوں کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. اور پھر دوسرا جملہ ان سلام کرنے کے بعد ان کو کہیں گے تم پاک ہو گئے، تم پاک ہو گئے. ادخلوا الجنت فیہا خالدین، جاؤ اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. سورہ زمر 46 سورہ 72 آیت. وسیق الذین اتقوا الی ربہم زمرا، ان کو اپنے رب کی طرف زبردستی گھسیٹ کے لایا جائے گا. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی جرم میں مبتلا ہو، اب میں فقط جملے پڑھ رہا ہوں لیکن اگر میرا جملہ کسی ماضی قریب کے واقعے سے مل جائے تو خدا کی قسم میری نیت پہ شک نہ کیجیے گا، میں جملہ ہی پڑھ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جسے گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوتا ہے وہ آنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا مطلب وہ ڈر رہا ہے، اسے گھسیٹنا بتا رہا ہے کہ اسے زبردستی لایا جا رہا ہے. لیکن جو ڈر نہ رہا ہو اسے گھسیٹنے کا معنی بنتا نہیں ہے، وہ تو خود بخود آنے کو تیار ہے. قرآن نے کہا جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے ان کو اپنے رب کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا. پروردگار جب یہ تیرے تقوی اختیار کر چکے یہ متقی ہیں تو انہیں گھسیٹنے کا معنی کیا ہے؟ یہ خود سے کیوں نہیں آنا چاہتے جبکہ یہ متقی ہیں؟ اب میری مجبوری ہے کہ میں 14 میٹر کا امامہ سر پہ پہنے بیٹھا ہوں تو کچھ قرآن کی باتیں بھی تو کرنی پڑے گی، کچھ آیتیں بھی پڑھنی پڑیں گی نا مجھے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جو متقی ہیں ان کو لایا جائے گا گھسیٹ کر. یہ آیت ابھی کھل جائے گی آپ کے سامنے اگر اس سے بیشتر آیت میں نے پڑھ دی، اس سے پیوستہ جو آیت ہے. وسیق الذین کفروا ربہم الی النار زمرا، جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لایا جائے گا. اس سے پہلے آیت یہ والی ہے، جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی انہیں گھسیٹ کے لایا جائے گا جہنم کی طرف، اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے انہیں گھسیٹ کے لایا جائے گا جنت کی طرف. بارے لحاظ فائدہ کیا ہوا تیری اطاعت کرنے کا تقوی کا جب دونوں کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کہ دونوں کے گھسیٹنے میں فرق ہے. جہنمی جہنم سے ڈر کر نہیں آ رہے اور جنت کی طرف آنے والے کوئی ایسا حسین منظر دیکھ رہے ہیں جو انہیں جنت سے زیادہ حسین لگ رہا ہے. سلامت رہے. کوئی ایسا حسین منظر ہے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے، اس جنتی مجمع سے پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کسی کا نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ مجلسی جنتی ضرور ہے. اب میں جنتی مجمع سے پوچھ رہا ہوں جو یہ ہر فرد بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ میدان محشر میں اللہ کی جنت سے بھی خوبصورت کوئی منظر ہے جو یہ اسے چھوڑ کر کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر چھٹی منزل امامت پر اس آیت کی تفسیر نہ پوچھی جاتی. کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ یہ بتائیے میدان محشر میں ایسا کیا ہوگا جو جنتی جنت کو چھوڑ کر اسے ٹکرے ہوں گے؟ آواز دی میدان محشر میں حسین درمیان میں کھڑے ہوں گے اور سارے حسین کو ٹکرے ہوں گے. فرشتے جنت کی طرف بلائیں گے، وہ کہیں گے ہماری جنت تو حسین، ہماری جنت تو حسین ہے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، لایا جائے گا زبردستی کو کہا جائے گا جنت میں آ جاؤ، لیکن وہ جنت کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے. اب سمجھ آیا جنت کا لالچی عزادار نہیں ہوتا مسلمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب جیتی جاگتی آنکھوں سے کربلا دیکھا ہے اب اسے کی جنت کی تمنا نہیں رہتی ہے. ارے جنت تو حسین کا غلام بنا کے بیچ دیا کرتا ہے. اصل جنت تو حسین ہے، اصل جنت حسین ہے.
آیت اللہ حسین مظاہری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے استفتاء کروایا، کسی نے سوال پوچھا یہ بتلائیے کہ کیا میدان محشر میں جنت پہ جانے کے بعد غم حسین باقی ہوگا کہ ختم ہو جائے گا؟ جیسے نماز دنیا سے جانے کے بعد ختم، کیا جنت میں کوئی نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکات و حج کرے گا؟ کچھ بھی نہیں بھائی، یہ سب پریکٹس یہاں کے لیے، اب تو اجر کماؤ۔ آیت اللہ حسین مظاہری نے استفتاء کا جواب دیا، فرماتے غم حسین جنتیوں کے دل میں جنت میں بھی موجود رہے گا، یعنی غم حسین کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ برسوں برس پہلے شاعر اہل بیت ریحان اعظمی نے یہ مصرع کیا پڑھ کر کہا تھا کہ جنت میں قدم رکھتے نہیں سرور و ریحان، جنت میں جو مولا کی عزاداری نہ ہوتی۔ یہ مصرع اسی آیت کے تناظر میں کہا گیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں زبردستی جنت کی طرف لایا جائے گا۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ پھر سید الشہداء سے پروردگار مخاطب ہوگا، آواز آئے گی حسین میں نے جنت کو تمہارے لیے سجا دیا ہے، جنت میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے کبھی بھی جنت کے لیے نیکی نہیں کی، ہم نے حسین کی رضا کے لیے نیکی کی ہے۔ ہم نے حسین پر آنسو کبھی جنت کے لیے نہیں بہایا، اور یہ جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، نہ خوشامدی کرتا ہوں نہ کسی کی چاپلوسی کر کے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، حسین پر رونے والا کوئی رضادار اتنا خود غرض نہیں ہے کہ وہ حسین کی ماں کو جنت کے بدلے میں آنسو دے۔ ارے جنت حسین کی ماں اپنی رضامندی سے دلا دیا کرتی ہے، یہ ذہن میں رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا۔ اب اس سے بات آگے بڑھ رہی ہے، جیسے ہی جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کیا عجیب و غریب جملہ ہے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت اپنے دروازے کھول دے گی، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ جنت دروازے کھول دے گی، آؤ جلدی مجھ میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ میری زینت ہی حسین کے عزاداروں سے۔ جنت اپنے دروازے کھول دے گی، اور پھر صرف جنت دروازے نہیں کھولے گی، قالوا خزنتها، جو جنت کے دروازوں پر خازن کھڑے ہوں گے، جسے کبھی رضوان کہا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے، وہ جلدی جلدی جانے والوں کو کہیں گے قالوا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جیتے رہو، سلام علیکم طبتم، تم پاک ہو گئے، ادخلوا الجنت فیہا خالدین، اس جنت میں چلے جاؤ جس سے تمہیں دوبارہ کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ میرے عزیزوں، جنت تو حسین کے گریے کا ادنا ترین اجر ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ بھی روایت کا ہے، آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں اس کو لکھا، کسی نے پوچھا مس ثواب لمن بکا علی الحسین، حسین پہ رونے کا کم سے کم ثواب کیا ہے؟ فرمایا الجنہ۔ کم سے کم جواب سید الشہداء پہ ثواب رونے کا کیا ہے؟ جنت۔ مجھے بتائیں جس پہ رونے کا کم سے کم ثواب جنت ہے، اس پہ رونے کا زیادہ سے زیادہ ثواب کیا ہوگا؟ جب منیمائز کر دیا تو میکسیمائز بھی تو کرو نا، زیادہ سے زیادہ اجر کیا ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں زیادہ سے زیادہ اجر کیا ہے۔ معصوم نے یہ دروازہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ مُعَيَّنٌ سِوَى الْبُكَاءُ عَلَى الْحُسَيْنِ۔ امام نے کہا خبردار، ہر شے پر کوئی معین اجر ہے مگر حسین پر رونے کا کوئی اجر معین نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اپنی بارگاہ سے عطا کر دے، کوئی حد نہیں ہے۔ سید الشہداء میں رونے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ آنکھیں جو غم حسین میں دنیا میں وضو کرتی ہیں، وہ آنکھیں جو محرم کا چاند دیکھتے ہی مغموم ہو جاتی ہیں، جن آنکھوں سے فرات غم جاری ہو جاتا ہے، جو اپنے لباس کو، اپنے بدن کو سیاہ لباس سے ملبس کر لیتے ہیں، یہ رونے والے قیامت میں انشاءاللہ مسکرانے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ کی اور میرے چھٹے امام کی بشارت ہے، کلو عین بکت یوم القیامت الا من بکا علی الحسین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت میں ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر رو چکی ہے، فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، ان آنکھوں کو جنت کی بشارت دی جائے گی، کہا جائے گا تجھے اب رونا نہیں ہے کیونکہ تو دنیا میں حسین پر رو چکا ہے۔ یہ ہے حسین پر رونے کا اجر۔ میرے عزیزوں،
ہم یہ وہ قوم ہے جو سال بھر رونے کے مہینے کا انتظار کرتی ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ قیمتی سودا ہے جس کی خریدار مادر حسین ہے، جس کی خریدار مادر حسین ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس آیت نے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ جنت ہمارے لیے سیکنڈری چیز ہے، بنیادی چیز ہمارے لیے رضا حسین ہے۔ حسین ابن علی کی رضا، حسین ابن علی کی مرضی، حسین ابن علی کی مشیت، اور حسین کی مرضی خدا کی مرضی سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ حسین کی مرضی کو اپنی مرضی کہہ چکا ہے۔ تو ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم دو رستے اپنائے، ہم نے ایک ہی رستہ ایسا اپنایا جو سیدھا اہل بیت سے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے پھر اس حوالے سے یہ بھی بیان فرما دیا کہ موت کے حوالے سے ایک عجیب و غریب جملہ اس آیت نے دیا، اور اسی جملے سے لے کر میں اگلی آیت پر جا رہا ہوں۔ فرشتے ان روحوں کو جو جنت میں داخل ہو رہی ہوں گی کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ آپ جانتے ہیں سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، السلام المؤمن المؤمن، اللہ کے نام جو پڑھتے ہیں 99، السلام اللہ کا نام، سلام کا معنی سلامتی، امن و امان، پیس۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں اس پڑھے لکھے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتلائیے سلام زندگی کی دعا ہے یا مرنے کی دعا ہے؟ بھائی سلام جینے کی دعا ہے یا سلام علیکم کا مطلب یہ کہ مر جاؤ؟ سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ جیتے رہو، زندہ رہو، آباد رہو۔ مجھے بتائیے کیا آپ نے کبھی تابوتوں کو سلام کیا ہے؟ کیا تابوت میں لیٹے ہوئے مردے کو سلام کیا؟ نہیں، اس لیے کہ سلام زندگی کی دعا ہے۔ اگر یہ جملہ پہنچ رہا ہے، اب میں 2 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں۔ ہم بڑے بدنام ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا تم ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہو کھڑے ہو کر، ہم پورے سال اتنا پڑھتے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت۔ جب ہمارے پاس بیٹھ کے پڑھنے کا خوبصورت آپشن موجود ہے تو ہم کیوں 22-23 گھنٹے کے روزے کے بعد اور 17-18 گھنٹے کے روزے کے بعد لوگوں کو مشقت میں ڈالیں؟ تو اب میں 2 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں اور وہ آیتیں ہدیہ کروں گا ان دونوں مرحومین کی خدمت میں، اور اسی سے گفتگو تسلسل سے انشاءاللہ وقت کے اندر آگے بڑھتی جائے گی۔ 2 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں اور پھر ایک جملہ کہتا ہوں، ایک لفظ استعمال کروں گا۔ اگر کسی کے ذہن میں خبرنامے کا کوئی جملہ آ جائے، پھر کہہ رہا ہوں میری نیت پہ شک نہ کرنا، اس لیے کہ میں ممبر پہ خبریں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ ممبر پہ پڑھنے کے لیے آل محمد کا تذکرہ بہت ہے، خبریں پڑھنے کا وقت ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی جملہ خبروں سے میچ ہو جائے تو میری غلطی نہیں ہے۔ ایک لفظ بہت روتے ہیں لوگ، دوہرا معیار کے ساتھ دوہرا معیار نہ رکھا جائے، سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اور اچھی بات بھی یہی ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب سے ایک طریقے سے ملنا چاہیے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ قرآن مجید نے 2 آیتوں میں روح قبض کرنے کا دوہرا معیار بیان کیا ہے۔ اب آپ اللہ سے کچھ کہہ سکتے تو کہہ دیجیے گا، میں تو فقط آیت پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، دونوں آیتیں پڑھوں گا، اور دونوں آیتوں میں دوہرا معیار ہے۔ کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ جب منافقین اور مشرکین کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پہ تھپڑ مارتے ہوئے ان کی روح کو نکالتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی یضربون وجوہہم وادبارہم، ادبار یعنی پیٹھ پھیرنا، تم ان کے منہ پر، یعنی یہ کیا مطلب؟ بھائی منہ پہ کیوں خالی منہ پہ مار لو، پیٹھ پہ کیوں مار لو؟ ذلیل کرنے کے لیے، ذلت، کہ ایک منہ پہ ماریں گے پہلے اور دوسرا کہاں ماریں گے؟ پشت پر، اور ذلت کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کی روح کو نکالیں گے۔ فرشتے ذلت اور رسوائی کے ساتھ چہرے پر اور پشت پر تھپڑ مارتے ہوئے اس روح کو نکالیں گے۔ پہلا معیار دیکھ لیا، اب دوہرا معیار، اب قرآن نے دوسرا معیار بیان کیا مومن کے لیے، کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین قالوا سلام علیکم طبتم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ پہلے جس کی روح نکالی فرشتوں نے، اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، کبھی منہ پہ تھپڑ، کبھی پیٹھ پہ تھپڑ، اور ایسی مارتے پیٹتے روح کھینچ لی۔ اور دوسرا معیار کیا ہے؟ مومن کی روح جب کرنے آئے قبض، تو دیکھا قرآن کا باریک سا کام، میں کہہ کے بھی گزر گیا، پتہ نہیں کس نے غور کیا نہیں کیا۔ جب کافروں کی روح نکالنے کی بات کی تو صرف اتنا کہا جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں، یہ نہیں کہا جب پاک فرشتے انہیں موت دیتے ہیں۔ اور جب مومن کا تذکرہ کیا فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب پاک فرشتے مومن کی روح کو نکالتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا پاک فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی فرشتے ہیں؟ بھائی کیا ناپاک فرشتوں کا تصور؟ نعوذ باللہ، اما فرشتے سارے پاک ہیں،
تو جب سارے فرشتے پاک ہیں تو ادھر طیبین کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ مزید ذلیل کرنے کے لیے یہ کہا ہی نہیں کہ پاک فرشتے، بس ہمارے فرشتے. اور جب مومن کی بات آئی تو فرمایا جب ہمارے پاک فرشتے مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو پہلا جملہ اس کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں سلام علیکم. اب مجھے نہیں پتا یہ آیت کیسے آپ قبول فرمائیں گے. قالو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم. لیجئے قرآن مجید سے سلام بھی پتہ چل گیا. سلام صرف دو طرح کا، تیسرے طریقے کا کوئی شریعت میں سلام نہیں ہے. یا سلام علیکم کہو یا السلام علیکم کہو. سلالکم ولالیکم کوئی چیز نہیں ہے. سالکم السلام علیکم السلام علیکم کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں کچھ، یہ ضائع گیا. فرشتے کچھ نہیں لکھتے، دو سلام ہے بس. السلام علیکم ظاہر تمہیں بھی آتا ہے، اور دوسرا کیا ہے سلام علیکم. سلام علیکم کس کا جملہ ہے؟ فرشتوں کا. فرشتے مجھے نہیں پتا فرشتوں کو عربی کے کتنے نمبر دیں گے. فرشتوں کی عربی کیا ہے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو. اب میں نے ابھی فیصلہ کروایا کہ سلام جینے کی دعا ہے مرنے کی دعا. سارے مجمع نے متفقہ طور پہ کہا کہ سلام جینے کی دعا ہے. اور یہ فرشتے سلام کر کب رہے؟ جب اس کی روح کھینچنے آئے. ایسے نہیں کہ اگر پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. آئے ہیں موت دینے اور کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو، جیتے رہو. تو میں کہوں پروردگار جب آئے روح لینے ہیں تو یہ سلامتی کس چیز کی؟ عجب نہیں جواب آئے چونکہ تم دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا بیچ میں ایک اور منظر چل رہا ہے جو یا مرنے والا دیکھ رہا ہے یا لے جانے والا دیکھ رہا ہے. اس مرنے والے کی نگاہ میں کچھ ایسے چہرے ہیں جو سلامتی ہی سلامتی ہے. قالوا سلام علیکم. قالوا سلام علیکم، تم پر سلام ہو، جیتے رہو، سلامتی ہو تم پر. اور اب اگلا جملہ سنیے، اس سے اوپر کا جملہ ہے سلام علیکم طبتم. میں نے ابھی زیارت اصحاب امام حسین کا پڑھا. طبتم، ان مومنوں کو جن کی روح نکال رہے ہیں فرشتے، ان کو جاتے جاتے کہہ رہے ہیں طبتم، تم پاک ہو گئے. مرنے والے کو جسے ابھی تختے پہ لٹا کے غسل دیں گے عزیز و اقارب، ٹھنڈا ہونے سے پہلے جو اسے چھولے گا وہ غسل مسیح میت کرنے گھر جائے گا، اس کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں طب تم پاک ہو گئے. اب میں یہ توضیح مسائل کہاں لے کر جاؤں؟ جب پاک ہو گئے تو غسل میت کیا چیز ہے؟ بھائی یا تو کہہ دیجیے مولانا آیت غلط ہے یا کہہ دیجیے فقہی مسئلہ غلط ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. قرآن نے کہا فرشتوں نے روح قبض کی، کہا سلام علیکم طب تم پاک ہو گئے. اچھا کون پاک ہو گیا؟ اچھا فرشتے لے کر کیا گئے؟ روح یا جسم؟ روح. تو جو لے کر گئے اسے کہا تم پاک ہو گئے، جو چھوڑ کر گئے اسے کہا تم اسے غسل دے کے دفنا دو. ہم تو روح لینے آئے تھے، جسم ہم تھوڑی لے کر جائیں گے، جسم تو وادی حسین چلا جائے گا. طب تم، اس کی روح پاک ہو گئی، اس کا مطلب روح پاک تھی، پاک لے گئے، جسم تمہارے حوالے کر دیا، کیونکہ روح نکلنے کے بعد جسم نجس ہو جاتا ہے، اسے غسل دے دو. دوسرا جملہ. تیسرا جملہ ان سے کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. قیامت تو آئے گی، بعد میں جنتی جنتی کے نعرے لگتے رہیں گے. تم سے ہم ابھی کہہ رہے ہیں لو تم جنت میں جاؤ، تم ابھی جاؤ. وہ اور ہوں گے جو قیامت کے میدان میں لائن میں لگ کر جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ پیغمبر کی روایت ہے یا علی ابشر شیعتک فإنہم يدخلون الجنت قبل 400,000 عام بكل امت. علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دے یہ ساری امتوں سے 14,000 سال پہلے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اپنے شیعوں کو بشارت دے دو. اپنے شیعوں کو بشارت دے دو. اب جو شیعہ ہے وہ اس پہ یقین رکھے، جو بھی رستے میں ہے وہ تحقیق کرتا رہے روایت صحیح ہے کہ غلط ہے. ہمیں تو یقین ہے. جو شیعہ نہیں ہے وہ پریشان ہو جائے. ہمیں تو یقین ہے کہ علی کے شیعہ 14,000 سال پہلے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ہمیں شیعوں کو بھی انتظار کرنا پڑے تو یہ کیسی شیعت ہے؟ جاؤ تم جاؤ. یہ تو یہاں بھی دیکھا ہے ہم نے، کسی کا کارڈ لے کر آتے تو الگ سے لائن سے نکال کے لے کر چلے جاتے ہو. تو یہاں تمہاری لائنوں سے نکل کر چلے جائیں، وہاں ہم کیا لائنیں لگائیں گے؟ علی کی محبت کا تم تو نکل جاؤ.
تم نکل جاؤ، کیونکہ اب جو پیچھے ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے. تم نکل جاؤ، بعد میں ہم مجمع کو منتشر کر دیں گے جو مجمع جمع ہوا ہے. تو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 2 آیتیں پڑھ دی میں نے، دوہرا معیار. ویسے دوہرا معیار بری بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے دوہرا معیار رکھ دیا. اب آپ اللہ کو پوچھ لیجئے سب کی روحیں ایک طریقے سے کیوں نہیں نکالتا؟ اس کی مرضی. وہ کہہ رہا باقیوں کی پیٹ پیٹ کے نکالوں گا، کچھ ہے جن کو سلام سلام دعا کر کے پاک پاک کہہ کے لے جائیں گے. تو فیصلہ میں نے چھوڑا لوگوں پر، یا پٹ کے جانا چاہتے ہو یا سلام لے کر جانا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے اوپر ہے. میرے عزیزوں، یہ آیت قرآن مجید کی جانا بہرحال سب نے ہے، لیکن اس کیفیت میں جانا ہے کہ ہماری روح پاک ہو جائے. اور اب چونکہ اس مجلس کا ایک مخصوص انتصاب ہے، ایک مخصوص نسبت ہے، لہٰذا میں ان آیتوں پر لے جا کر بات کو نتیجہ خیز کر رہا ہوں اور مندرج کر رہا ہوں گفتگو کو، تاکہ گفتگو وہاں رک جائے. اس کائنات میں پروردگار نے جتنے رشتے بنائے اور ویسے ہی بر صغیر کے اندر تو رشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ نکالنے پر آئیں تو ماموں کی طرف کے رشتے نکال لیں، نکالنے پر آئیں تو خالہ کی طرف کے رشتے نکالیں، نکالنے پر آئیں تو چچا اور پھوپھا کی طرف کے رشتے نکال کر پھپھیرے خلیلے چچیرے بنا لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو سبوں کو نہ مانیں. رشتوں کے معاملے میں بڑے سخی ہیں یہ بر صغیر والے، چچیرے رشتے دار، پھپھیرے رشتے دار، خلیرے ممیرے. نہ ماننے پر آئے تو سگے ماموں کو نہ مانے، سگے چچا پھپھو کو نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو پھپھو کی طرف کا، پھپھا کی طرف کا، ماموں کی طرف کا، خالو کی طرف کا. لیکن بہرحال اچھی بات ہے، شریعت نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جوڑتے رہیے آپ. لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، سارے رشتوں کی فہرست ایک طرف، لیکن اگر قرآن مجید سے آپ لے کر بیٹھ جائیں گے ڈائری، اور میں کہوں قرآن مجید میں مذکورہ رشتوں کے نام لکھیں، تو چند ایک رشتوں کے علاوہ قرآن مجید میں رشتوں کا تذکرہ نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ جس کا تذکرہ قرآن میں وہ ہے زوجین کا تذکرہ. میاں اور بیوی کے رشتے پر قرآن مجید نے جا بجا بات کی. انتم لباس لہن وہن لباس لکم، تم اپنی بیویوں کا لباس، تمہاری بیویاں تمہارا لباس. والدین کے تذکرے میں بات کی، فرمایا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا واما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. والدین پہ بات کری. اس کے بعد پروردگار نے اولاد کے رشتے پہ بات کی، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تیسرا رشتہ ہو گیا. اور اب چوتھا رشتہ جو قرآن کی ترتیب میں بڑا اہم ہے، اس رشتے کا نام ہے بھائی. جو تذکرہ سننے آئے ہیں حسین کے بھائی کا، ان کی خدمت درج کر رہا ہوں. آج شب جمعہ منسوب ہے سید الشہداء سے، تو آج حسین کو تبرکاً ان کے بھائی حسین ابن عباس کا تذکرہ پیش کرنا ہے. قرآن مجید کی فہرست میں چوتھا رشتہ جو بڑا اہم ہے وہ رشتہ ہے بھائی کا رشتہ. اور اب میں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس رشتے کی اہمیت واضح ہو جائے، اور پھر جملہ میں بڑے آرام سے اپنے ان جوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ابو الفضل العباس کے عقیدت مند ہیں، جو ابو الفضل العباس کی کرامت کے معتقد ہیں، جو ابو الفضل العباس کے علم کے علمدار ہیں. ان سے کہہ رہا ہوں جو عباس کا علم اٹھاتے ہیں، جو عباس سے عقیدت رکھتے ہیں نا، خبردار اگر تمہارے دلوں میں عباس کی محبت ہے تو اپنے بڑے بھائی کا احترام نہ چھوڑنا. حسین اور عباس اس شخص کو قبول نہیں کریں گے کہ جو اپنے بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا، اس لیے کہ عباس سراپا مجسمہ تھے اپنے بھائی حسین کی اطاعت کا. اور پھر یہ جملہ کہہ دوں، عباس نے حسین کو فقط بھائی نہیں بلکہ امام وقت سمجھ کے اطاعت کی ہے. یہ جملہ بڑا سستا ہو جائے گا اگر میں نے کہا کہ حسین نے بھائی سمجھ کے اطاعت، عباس نے بھائی سمجھ کے اطاعت کی. نہیں، بھائی تو تھے، اصل اطاعت اس لیے تھی کہ حسین امام وقت تھے. اور اب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں پروردگار عالم نے اب بھائی کا تذکرہ کیا اور اب بھائی کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا. ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جانے کے لیے اور اس کے محل جانے کے لیے تذکرہ کیا تو پروردگار نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اس آخری جملے کو انڈرلائن کر لیجیے گا. جاتے جاتے موسیٰ نے دعا کی اور دعا کر کے کہا پروردگار میں جا رہا ہوں تیرا پیغام پہنچانے، مگر میرے اہل بیت میں سے ایک میرا وزیر بنا دے جس کا نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں اور جملہ پہنچ جائے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے معاملے میں یاروں سے زیادہ بھائیوں پہ اعتبار کیا.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو میرا دوست بنا دے جو دین کا پیغام پہنچائے، کہا نہیں، کہا ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ نے جاتے جاتے کسے مانگا؟ ہارون کو، اور اس بھائی کے ذریعے کیا ہوا؟ وشدد بہی ازری، ہم نے اس بھائی ہارون کے ذریعے سے موسیٰ کی پشت کو ہلکا کیا۔ کیا عجیب جملہ ہے۔ جو بھائیوں والے خدا کی قسم، خدا ان کے بھائیوں کو طول عمر دے، اور جن کے بھائی نہیں ہیں یا جن کے بھائی گزر گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کو صبر دے، اور انہیں اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے کہ کیا رشتہ ہے۔ قرآن نے جب بھائی کا تذکرہ کیا تو کہا اس بھائی کے ذریعے سے ہم تمہاری کمر کو ہلکا کریں گے۔ کون ہوتا ہے بھائی؟ بوجھ بٹانے والا۔ کتنی ڈھارس ہوتی ہے نا کہ اگر شہر سے باہر، ملک سے باہر ہو، بھائی گھر میں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خود آپ گھر میں ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو گھر پر اس آس میں چھوڑ جاتے ہیں میرا بھائی گھر پہ، ایسا لگتا ہے جیسے میں خود گھر پہ۔ اس سے بڑھ کر جملہ کہہ دوں، چھوڑ دیجئے قرآن مجید کے رشتوں میں بھائی کا تذکرہ، میں اس سے بڑا قیمتی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس جملے کو آپ وصول کریں۔ تاریخ نبوت و امامت میں کسی نبی اور امام کی بات نہیں کر رہا، تاریخ نبوت و امامت میں کسی نبی اور امام نے اگر دین کے معاملے میں کسی رشتے پر اعتماد کیا ہے تو وہ رشتہ صرف بھائی کا ہے۔ اس سے سکین جملہ میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ موسیٰ اولو العزم نبی، مگر دین پہنچانے کے معاملے میں اعتبار کر رہے ہیں تو بھائی پر۔ اور اب اگر یہ جملہ قبول کر لیا تو مجھے آگے جانے میں مشکل نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ مزمل کے اندر پروردگار نے جب رسول اللہ کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم سے کہا پروردگار نے، میں نے تمہارے نزدیک ایک ایسا نبی بھیجا ہے جیسا نبی میں نے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا، فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف جانے والے نبی کون تھے؟ موسیٰ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے رسول اللہ کو کس سے شبیہ دی؟ جناب موسیٰ سے۔ اب اللہ کہہ چکا کہ محمد ہے موسیٰ جیسے، اور تاریخ گواہ ہے کہ موسیٰ کبھی ہارون کے بغیر رہا ہی نہیں، تو ضروری تھا کہ جب محمد مصطفیٰ موسیٰ کی شبیہ ہو تب موسیٰ کے بعد مصطفیٰ کے گھر میں کوئی ہو جو ہارون کی شبیہ بن کر مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر پیغمبر نے علی کو یہ سند دے کے کہا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی میں اگر موسیٰ جیسا ہوں تو تو میرے لیے ہارون جیسا ہے، تو میرے لیے ہارون جیسا ہے۔ سلامت رہے مولا، سلامت رہے۔ بس میرے عزیزوں، بات اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ اب یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے، رسول اللہ کس کی شبیہ؟ حضرت موسیٰ کی شبیہ۔ اور حضرت امیر المومنین کے لیے بڑی مشہور حدیث ہے، ہر عالم کو، ہر قاری کو یاد ہے، سب کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کہ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے موسیٰ سے ہارون۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کی تشریح صرف موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو بھائی ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ علی مصطفیٰ کے بھائی۔ ایک صاحب بڑے ادب اور عقیدت کے شیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم کسی کو حضور کا بھائی نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمیں کسی کو نبی کا بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ ہوں گے حدیث میں آیا ہوگا، لیکن ہم سب کو حضور کا غلام کہتے ہیں۔ اب آپ خاموش ہیں اس لیے کہ جملہ بڑا اچھا کہا اس نے۔ میں نے پہلے کہا عقیدت کے شیرے میں ڈوب کر کہا، اب ایک عام عقیدت کا پٹا ہوا مسلمان وہ یہی تو سمجھے گا یار بہت اچھی بات کہہ رہا ہے، تو ہمیں کہنا ہی چاہیے کہ کوئی نبی کا بھائی ہے، سب کو کیا بنانا چاہیے؟ حضور کا غلام، سب غلام ہے، بھائی ہے ہی نہیں کوئی۔ تو میں نے کہا اگر حضور کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو خود حضور کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو کسی کو جتا کر کہتے ہی نہیں کہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم جو ہوتا ہے نا، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے، امتی مرا چلا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو کسی کو بھائی نہیں کہتے، ہم تو سب کو حضور کا غلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولا کبھی غلام نہیں ہوتے، مولا مولا ہوتے ہیں۔ یہ دو نمبری نہیں چلے گی، میں نے کہا اسے کہتے ہیں عقیدت کی دو نمبری۔ آپ کو کوئی نہیں دے گا بول کر یہ لو زہر پی لو، ہمیشہ شربت میں ہی ملا کر دیا جاتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں ہر دکان کا شربت نہ پیو، نہ پتا کون کیا ملا کر پلا رہا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟
دعائے ندبہ نکال کے لے آئیے مفاتی کے اندر سے. دعائے ندبہ کے اندر چھٹے امام نے مولا امیر المومنین کو رسول اللہ کا بھائی کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ کیا چھٹے امام کو نہیں پتا تھا کہ کسی کو حضور کا بھائی نہیں کہنا چاہیے، سب حضور کے غلام ہیں؟ کیا کہہ لیں یہ تم کون سا سیانہ پن لے کر آئے؟ پہلے کوشش کی کہ حدیث کو ہضم کر لو، جب ہضم نہ ہو سکی تو کہہ دیا نہیں ہمیں نہیں کہنا چاہیے، وہ ہوں گے بھائی ہوں گے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اما جو کہنا چاہیے وہ کہتے نہیں ہو، اور جو نہیں کہنا چاہیے اس سے دیواریں کالی کر رہے ہو. بھائی علی نبی بھائی یہ تو کہنا چاہیے، جو نہیں کہنا چاہیے وہ سب جگہ لکھا ہوا ہے. اب یہ غور فرمائیے، علی تم میرے بھائی ہو. اب یہ سبق کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا جس زمانے میں نے اسلامیات چھوڑ دی پڑھ کر، اب نہیں معلوم اس کا کیا بیڑا غرق ہوا ہو، لیکن اس وقت یہ سبق میں نے پڑھا تھا اردو کی کتاب میں اسلامیات میں، مواخات کا سبق، بھائی چارہ. اب تو کتابوں میں بھی بھائی چارہ نہیں ہے، سڑکوں پہ تو بہت دور کی بات ہے. اب تو کتابوں میں بھی بھائی چارہ نہیں رہا. وہ سبق لکھا تھا کہ حضور جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو جو صحابہ کرام مہاجر حضور کے ساتھ آئے تھے، تو مدینے کے جو انصار صحابہ تھے مددگار، حضور نے ان کا پیچ اپ کرایا، سب کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے حضور نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اس سے کہا بھائی تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بھائی بن جاؤ، تم اس کے بھائی بن جاؤ. میں نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے یہ کیا رینڈملی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، یہ کچھ دیکھ کر؟ کہنے لگے نہیں، حضور نے ایک دوسرے کا ایمان دیکھ کر سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جس کا جیسا ایمان تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. تو میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت ہی آسان کر دیا. اب ہم جب فہرست بنانے بیٹھیں گے ہم تاریخ میں دیکھ لیں گے کون کس کا بھائی ہے، جیسا بھائی ویسا اس کا ایمان. جب نبی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، گھر میں واپس آئے، دیکھا علی بیٹھے ہوئے رو رہے. پوچھا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم یواخ احدا. یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. مسکرا کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تو ہم نے اپنا بھائی بھی کسی کو نہیں بنایا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا بھی میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بس میرے عزیزو بات آگے بڑھ رہی ہے. یعنی مولا متقیان، اب میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، مولا متقیان نے بھی اپنی زندگی میں یہ کہا انا اخو رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. تو اگر یہ جملہ کہنا مناسب نہ ہوتا تو خود مولا علی کو نہیں کہنا چاہیے تھا میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. خود انہوں نے ڈٹ کے کہا میں ہوں رسول اللہ کا بھائی ہوں. کیا عجیب و غریب مقام ہے. خدا کی قسم پوری امت کے اندر، پورے گلوب پر جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے جتنے رہ رہے ہیں، جس رنگ کی بھی پگڑی ہو، میرا موضوع نہیں ہے، جتنی بڑی داڑھی رکھتے ہوں، وہ جتنے بڑے عاشق ہوں اپنے کو حضور کا بھائی نہیں کہہ سکتے. کیسا ہاتھ باندھے پروردگار نے، کہو محمد مصطفیٰ میرے بھائی، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. نبی ہمارا باپ، کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف رسول ہے تمہارا بس. اور قربان جاؤں فاطمہ زہرا کے گھر کے، جب یہ آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا کیا میں بھی آپ کو آج سے یا رسول اللہ کہوں؟ علامہ حافظ حسکانی حنفی نے شواہد التنزیل میں لکھا ہے کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا نہیں فاطمہ، یہ تو امت کے لوگوں کے لیے حکم ہے، تو تو مجھے بابا کہہ کے پکارا کر، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. امت کہے یا رسول اللہ، تو مجھے اپنا باپ بول، تو بول مجھے کہ تم میرے بابا ہو. علی میں ہوں امت کا رسول، تم مجھے اپنا بھائی کہہ سکتے ہو، تم کہو میں تمہارا بھائی ہوں. تو میرے عزیزوں اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب اس کے آگے کے جملے میں بات رک رہی ہے. مولا متقیان بھائی جن کے ذریعے سے پشت پناہی ہوئی کس کی؟ رسول اللہ کی. یہ جملہ مصائب کے کام آئے گا. بھائی کے لیے جب بھی لفظ آئے گا کہا جاتا ہے پشت پناہی. بھائی آپ کی پشت مضبوط کرتا ہے، بھائی آپ کی بیک سپورٹ ہوتا ہے، بھائی آپ کے پیچھے ہر طرح کی آپ کی حمایت و نصرت اور دفاع کرتا ہے. رسول کو پشت پناہی چاہیے تھی. مکے سے اکیلے نہیں نکلے، بشکن کو اپنے ساتھ لے کر نکلے. اور جب مکے سے رات میں نکلے تو بستر پہ اپنے بھائی کو سلا کے نکلے. جب کعبے میں بتوں کو گرایا تو کسی اور کو بلا کر نہیں گروایا، بلکہ بھائی کو کاندھے پہ چڑھا کر بتوں کو گرایا. مباہلے میں لے کر گئے، کسی اور کو نہیں لے گئے، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے. کسی مقام پر رسول نے علی کو نہیں چھوڑا. رسول جانتے تھے کہ جیسے میں اپنے زمانے میں ہوں، علی میرا مددگار ہے.
ہر زمانے کے اندر نبی اور امام کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک مددگار چاہیے بھائی کی صورت میں جو تمہاری حمایت کرے، نصرت کرے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، پروردگار نے مولا متقیان کے گھر ایک بیٹی کی ولادت کی جس کو قمر العشیرہ بھی کہا گیا، پورے خاندان میں چاند جیسا۔ مولا ابوالفضل کا لقب ہے قمر العشیرہ، پورے خاندان میں عشیرہ رشتہ دار، ذوالعشیرہ، پورے خاندان میں چاند۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے خانوادے میں عباس کا لقب قمر بنی ہاشم ہونا اس لیے بھی فضیلت ہے کیونکہ یہ اس گھر میں قمر تھے جہاں سارے افراد قمر تھے۔ یہ جملہ ہدیہ ہے ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں لکھا ہے کانا وجہہ کاللیلۃ البدر، ان کا چہرہ حضرت عبد المطلب کا ایسا تھا جیسے 14ویں کی رات کو چاند چمکتا ہے۔ وکانا عبد مناف وجیہا مشرقۃ الوجہ، حضرت عبد المطلب کا چہرہ چہرے چاند کی طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند روشنی پھینکتا ہے، عبد مناف کا چہرہ ایسے چمکتا تھا۔ وکانا ابو رسول اللہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی سے ایسے نور ابلتا تھا جیسے پروردگار نے سارا نور یہی جمع کر دیا ہو۔ وکانا ابو طالب سید البطحاء ووجیہا فی العرب، حضرت ابو طالب سارے عرب کے سید تھے اور عرب میں وجاہت رکھتے تھے، روب رکھتے تھے۔ ایسے باپ دادا ہوں تب پوتا عباس بنتا ہے، ایسے ہی نہیں قمر بنی ہاشم کہا عباس کو۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، سلام ہو اس پر جو پورے خاندان کا چاند تھا۔ اور اب جملہ آگے بڑھ رہا ہے، صرف پورے خاندان کا چاند نہیں تھا، جب بہنوں نے شہزادے کو ہاتھوں میں دیا تو کبھی زینب نے کہا یہ میرا چاند ہے، ام کلثوم نے دیکھا کہا میرا چاند ہے، اور حد ہو گئی جب 4 بیٹوں کی ماں ام البنین نے اپنی آغوش میں دیا، آواز دی آج سے مجھے بیٹوں کی ماں کہا جائے گا، اس لیے کہ آج میں 4 بیٹوں کی ماں قرار پائی، شہزادی ام البنین 4 بیٹوں کی ماں۔ جملہ سنیے کہ کیا ہے، ختم ہو گئی بات، آپ آمادہ کے لیے آئے اور مجلس، میں پھر کہتا ہوں فضائل تو ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں، مگر مسائل اس اجڑی ہوئی شہزادی کے لیے ہے کہ جس کا پہلو بھی شکستہ رہا، جس کی قبر بھی شکستہ ہے۔ یہ مسائل اس شہزادی کی بابت پڑھے جاتے ہیں، اس شہزادی کو دیے جاتے ہیں کہ جو اپنے خشک رومال کو ہماری آنکھوں کے دہن سے متصل کر دیتی ہے۔ کون ہے جو میرے حسین کے حصے کے آنسو مجھے دے رہا ہے؟ میں نے اسی لیے جملہ کہا میرا جیرو، اپنی آنکھوں کے اندر اس قیمتی سودے کی حفاظت کرو جس کا نام غم حسین ہے۔ یقین مانو، یہ نہیں معلوم کہ جو آنسو چہرے پہ بہہ کر آتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے میرا جیرو۔ ختم ہوئی بات اس مقام پر، جاتے جاتے سیدہ نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وصیتیں کر رہی ہیں، آواز دی اے علی میرے بعد آپ ایک عقد ثانی فرمائیے گا، ایک عقد ثانی فرمائیے گا۔ پوچھا کس سے؟ فرمایا بنی کلاب کی ایک بڑی باعثمت خاتون ہے۔ جناب ام البنین پر یہ جملے علماء نے لکھے کہ شہزادی سیدہ کونین کی طرف سے ام البنین کو معین کرنا یہ ام البنین کی فضیلت کی دلیل ہے، جسے مادر حسنین معین کر کے جا رہی ہو، وہ قبیلہ کیا ہوگا، وہ شہزادی کیا ہوگی؟ فرمایا اس کا نام فاطمہ ہوگا اور اللہ تم اس سے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام میں عباس رکھ کر جا رہی ہوں، اور وہ میرے گھر کا محافظ و مددگار ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آئے گا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، تم اسے میری جانب سے سلام کہہ دینا اور میرا سلا ہوا کرتا اس کو پیش کر دینا۔ وقت گزرتا رہا، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ وقت آیا کہ جناب عقیل کی طرف مولا متقیان نے دیکھا، آواز دی یا اخی عقیل انظر لی امرأة فی العرب قد ولدت منها فحولة العرب لتكون عونا لولدی الحسین فی کربلا۔ اے عقیل ذرا عرب کے قبیلوں میں کوئی ایسی بہادر خاتون تلاش کرو کہ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو۔ سمجھو عباس کی مقصد کو کیا، عباس کی مقصد تخلیق کیا ہے، ذرا دیکھو علی کے جملے دیکھو اور کربلا میں عباس کی تصویر دیکھو۔ فرمایا مجھ سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار بن جائے۔ یعنی جاتے جاتے ایک خوشی کے ساتھ ایک غم کا تذکرہ ہے۔ خوشی یہ ہے کہ عباس جیسا بیٹا ہو، اور غم ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کربلا میں میرے حسین پہ جان قربان کر دے۔ ہاں میرے عزیزو، عباس کو مانگا ہی قتل ہونے کے لیے گیا تھا، عباس کو تو مانگا ہی حسین پہ قربان ہونے کے لیے گیا تھا۔ میرے لاکھوں سلام ابو الفضل پر، میرے سلام اس عباس پر
کہ بچپن میں کبھی اگر حسین پانی کا سوال کرتے تو ابھی لفظ پانی ختم نہ ہوتا تھا، عباس دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور پانی کا جام اپنے آقا حسین کے لیے لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ کے صحن میں دوڑ کر عباس پانی کا جام لینے کے لیے گئے، آبا میں پیر الجھ کر عباس ناہموار ہو کر زمین کی طرف آئے۔ بڑی عام سی بات ہے، بچہ ناہموار ہو جاتا ہے، بچہ فرش میں گر جاتا ہے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ علی کے چہرے سے اشک جاری ہو گئے، علی کی آنکھیں گریا کرنے لگی، علی رونے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، فرمایا مولا کس لیے گریا کر رہے ہیں؟ آواز دی کہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے کہ جب میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لا رہا ہوگا اس وقت بھی عباس گرے گا، لیکن بس فرق اتنا ہے آج عباس اپنی ہوا میں الجھ کر گرے ہیں، کل عباس کو گھوڑے سے گرایا جائے گا، کوئی عباس کو دائیں سے گرا رہا ہوگا، کوئی عباس کو بائیں سے گرا رہا ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک بھائی کی مجلس سال ثواب ہے، ایک مرحوم کی مجلس کی سال ثواب کا تذکرہ ہے، دو مرحومی کی مجلس ہے۔ آج تک ہمارے سندھ کی روایت ہے، جو پنجاب کی متعلقین کو جانتے ہیں، آج تک روایت ہے جب جوان بھائی کا جنازہ ہو جائے تو لوگ بھائی کو بہلا کر جنازے سے دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ بھائی سے بھائی کا غم برداشت نہیں ہوتا، لوگ اس کے کندھے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اسے جنازے سے دور رکھتے ہیں، اور جب بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہو تو اسے جنازے کے پیچھے رکھا جاتا ہے، بڑھ بڑھ کر اس کے جنازے کو کاندھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں اس کا جنازہ ان کاندھوں سے اٹھایا نہیں جاتا، ان کاندھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ اپنے ساتھ کے جوان بھائی کا جنازہ اٹھا پائیں۔ لیکن عزیزو، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جس کا جنازہ اٹھنے کے قابل ہو، لیکن اگر جنازہ ایسا ہو کہ اٹھایا ہی نہ جا سکے تو بتاؤ بھائی کی غربت کتنی بڑھ جائے گی، بھائی کی مصیبت کتنی بڑھ جائے گی۔ میرے عزیزو، بس مختصر سے صدائے گریہ ہیں، نوحے کے چند بند متصل ہو جائیں گے۔ آج شب جمعہ ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں جب بھی شب جمعہ آئے، جو کربلا گئے ہو یا نہیں گئے ہو، حسین تو دل کے کعبے میں بستا ہے نا، توجہ کرو کربلا کی طرف اور یاد کرو کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے کو، عباس کے روزے کو دیکھو، اس عباس کے روزے کو کہ جسے دیکھ کر آغائے ہوئی جب بھی سلام کرتے تھے ہمیشہ کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب ام کلثوم، اے زینب کی چادر تجھ پہ میرا سلام، اے حسین کے شباب تجھ پہ میرا سلام ہو، اور یہ کہہ کر عباس کے روزے میں حاضر دیا کرتے تھے۔ شب جمعہ بڑا ازدحام ہوتا ہے سید الشہداء کی ذریعے پر، میں نے آج تک بر صغیر کے علماء میں یہ روایت دیکھی ہے، کبھی شب جمعہ حسین کے روزے میں ایک عباس کے مصائب منع ہے، ایک اکبر کے مصائب منع ہے، ایک ذاکر نظری حسین پر راس الحسین کے سرانے کھڑے ہو کر کچھ مصائب ابو الفضل کے پڑھ دیے۔ جب ذاکر اپنی خوابگاہ پہ واپس آیا، اپنے بستر پہ لیٹا، کچھ دیر کے بعد عالم خواب میں دیکھتا ہے سید الشہداء ہے، امام سید الشہداء ایک عجیب حالت میں گھوڑے پر تشریف لائے، اس نے امام کو سلام کیا، امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آواز دی مولا کیا میں نے مصائب میں کوئی کمی چھوڑ دی ہے؟ آواز دی تو نے سارے مصائب پڑھ دیے، لیکن میرے بھائی کے وہ مصائب تو پڑھ کہ جب میرا بھائی گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ سلامت نہ تھے، اس کے دائیں کے تیر بائیں پیوست ہوئے، اس کے بائیں کے تیر دائیں پیوست ہوئے۔ عزیزو، یہی سبب ہے علماء نے لکھا کہ 3 شہید ایسے ہیں جنہیں رخصت کرتے ہوئے حسین پہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ پہلے شہید جناب قاسم ہیں جنہیں رخصت کرتے ہوئے حسین بے ہوش ہو گئے، دوسرا شہید 18 برس کا کڑیل جوان ہے، اور تیسرا شہید 32 برس کا برابر کا بھائی۔ جب عباس نے مرنے کی اجازت لی، حسین نے اجازت دی، حسین بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین میدان جنگ کے پیچھے پیچھے عباس کے ساتھ جا رہے ہیں، عباس نے جنگ کی میرے عزیزوں، لیکن اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا کہ عباس واپس نہ آئے، لیکن عباس کی ایک صدا کانوں میں آئی، اور اب وہ جملہ میرا یاد کرنا، میں نے ابھی کہا تھا بھائی کا تعلق پشت سے بڑا ہوتا ہے، جب تک بھائی ہو کمر مضبوط رہتی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے مقتل سے صدا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اپنی پشت کو ہاتھوں سے پکڑا، الان انکسر ظہری، عباس ہماری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی وشمت بھی عدوی، عباس زندگی کی تمنا مر گئی، عباس دشمن ہمیں تانے دے رہا ہے، عباس بتاؤ ہم تمہیں دوبارہ کہاں سے لائے؟
یہ کہہ کر حسین دوڑے میدان کربلا کی طرف. روایت کا جملہ ہے اسی مقام پہ پہنچے جہاں آج زرعی مولا عباس ہے. ایک مرتبہ زانو پہ بھائی کا سر رکھا. مجھے چند جملے ماں کے لیے بھی پڑھنے ہیں لیکن ذرا یہ بھائی کی مصیبت سنتے جاؤ. سر زانو پہ رکھ لیا, آواز دی لقد وفیت یا اخی, عباس تم نے حق وفا نبھا دیا. عباس ایک آخری خواہش ہمارے سینے میں ہے. عباس نے جسم کو جنبش دی. آقا کہیے کیا بات ہے. عباس ساری زندگی بچپن سے اب تک ہمیں آقا آقا کہا ہے. عباس آخری مرتبہ ہمیں بھائی کہہ دو. یہ جملہ سننا تھا. آواز کی آقا میری ماں مدینے میں ہے, میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو کبھی بھائی نہ کہوں گا. حسین نے اشارہ کر کے کہا عباس کاش تم دیکھ پاتے ہماری ماں زہرا بھی موجود ہے. عباس ایک بار ہمیں بھائی کہو. عزیزو بھائی نے بھائی کو پکارا. عباس کی روح پرواز کر گئی. روایت کہتی ہے حسین نے بہت چاہا جنازے کو اٹھا سکے مگر جنازہ نہ اٹھ سکا. خیام پہ حسین پہنچے, ہاتھ میں عباس کا علم خوب بھرا. جناب سکینہ نے علم دیکھا, جب چاروں طرف چچا نظر نہ آئے معلوم ہے بھتیجی نے کیا کہا, بس ایک جملہ کہا یا ابتا حل لک علم امی العباس, اے بابا کیا میرے چچا کا کوئی پتا. آواز دی یا بنیا ان امک العباس قد قتلا وبلغت روحہ الجنا, سکینہ تیرا چچا مارا گیا, سکینہ تو یتیم ہو گئی. عزیز و آخری جملہ تقریر تمام. خدا اس ماں کو صبر دے جس نے ملک میں اترتے ہی بیٹے کا جنازہ دیکھا. خدا یقیناً اس ذکر کے صدقے صبر دے گا. آؤ تمہارا ایک بیٹا دنیا سے گیا, کتنا پرسے دینے والے آئے. آؤ مدینے میں ایک ماں جس نے بشیر کی ندا سنی, کربلا کا قافلہ واپس آ گیا. ام المنین دوڑی دوڑی مدینے سے نکلی ہے اور آئی ہے رسول کے روضے پر, اور اس چاہ میں کہ آج حسین کا چہرہ دیکھوں گی. خدا جانے کیسی ماں ہے ام المنین. ایک برس کے بعد یاد بھی کیا تو عباس کو نہیں کیا, اپنے حسین کو یاد کیا. ام المنین روضہ رسول پہ پہنچ گئی. ایک مرتبہ ساری طرف نگاہ کی, دیکھا کچھ بیویاں سیاہ چادروں میں ہیں, قبر رسول کا پرسہ دے رہی ہے. ام المنین کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی, یہ کون بیویاں ہیں جو رسول کی قبر میں پرسہ دے رہی ہے. ایک بیوی کا بازو ہلا کر کہا بیوی کیا یہ قافلہ کربلا سے آ جائے. آواز دی ہاں یہ قافلہ کربلا سے آ جائے. ایک مرتبہ دھیمی سی آواز نے پوچھا میرا بیٹا حسین نظر نہیں آ رہا, میرا بیٹا علی اکبر نظر نہیں آ رہا, ارے میرے قاسم و محمد کہاں ہے, میرا 6 ماہ کا اصغر گیا تھا وہ کہاں ہے. جب کہیں سے کوئی جناب نہ آیا, ایک سفید بالوں والی بیوی کو دیکھا, ہر کوئی اسے حسین کا پرسہ دے رہا تھا. ام المنین سے سنبھلا نہ گیا, ارے چھوٹے چھوٹے قدم زینب کے قریب آئی, زینب کا زانو پکڑا. آواز دی زینب یہ جو میں سن رہی ہوں کیا یہ سچ ہے. زینب نے سر اٹھایا, آواز دی اماں یہ سچ ہے. ام المنین کھڑی ہو گئی, نجف کا رخ کر لیا. اے والی نجف تم چاہے عباس کو معاف کر دو, ام المنین معاف نہ کرے گی. ارے بہن کا کلیجہ منہ کو آ گیا, ماں کے گلے لگ گئی. آواز دی اماں عباس کی شکایت نہ کرنا, اگر عباس کے بازو ہوتے نہ حسین کا گلا کاٹا جاتا نہ زینب کا پردہ ضائع ہوتا. روایت کہتی ہے کسی بیوی نے آواز دے کے کہا ام المنین پرسہ قبول کرو. ام المنین کتنی غریب ہو گئی, اپنا مرثیہ خود پڑھ کے کہا لا تدعونی ویکو ام المنین, آج سے مجھے کوئی ام المنین نہ کہے. تذکرینی بلیوس لری, ارے مجھے شہروں کی یاد آ جاتی ہے. کانت لی اربعۃ بنون, ارے میرے 4 بیٹے تھے, چاروں میں سے کوئی باقی نہ رہا. قبر سیدہ پہ ام المنین گئی, ایک جملہ کہا آقا زادی اگر میرے اور بیٹے ہوتے میں تیرے حسین پہ قربان, لیکن ام المنین بڑی شرمندہ. اللہ ولعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. باراللہ اس مجلس سے سال ثواب کو قبول فرما لیں. پروردگار مرحوم کاشف صغیر عابدی اور مرحوم مغفور سید منور حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما. حسین نقوی ابن حسین نقوی کاشف صغیر عابدی ابن مسلم
درجات کو بلند فرما. بارہا ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار. خصوصاً کاشف صغیر کے اہل و عیال کو، ان کے عزیز و اقارب کو، اور مرحوم عابد حسین کے اہل و عیال کو صبر جمیل کرامت فرما. ان دونوں مرحومین کے لیے جو نیکیاں کی گئی پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان دونوں کو جوار ابو الفضل العباس میں جگہ عنایت فرما. روزی میں شفا دے ابو الفضل العباس نصیب فرما. ہمارے تمام جوانوں کی حفاظت فرما. بزرگوں کو طول عمر عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. بارہا شب جمعہ شب کی دعا ہے پروردگار جب تک جیتے رہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں تو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.